بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی بڑی خبر سپریم کورٹ کا خواجہ برادران کی ضمانت کا تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کرنا ہے، جس کے اندر بہت بڑی بات کی گئی اور یہ بات کہی گئی جسٹس مقبول باقر نے کہ خواجہ برادران کے خلاف کیس انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اس جیسے اور بہت سارے کیس ہیں کہ جو نیب کی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک کیس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خبر آج یہ سامنے آئی کہ خود سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے مختلف سوال اٹھنے لگے اور یہ کہا گیا کہ چین نے سی پیک اتھارٹی بنوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ کہا جاتا رہا اور چین کا یہ احساس تھا کہ شاید سی پیک پر رفتار کی جو وہ کام کی رفتار ہے وہ سست پڑ گئی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ذکر کریں گے اہم فیصلے کا جو دہلی مسلم فسادات کے حوالے سے اور انڈیا کے مختلف علاقوں میں جو گزشتہ سال دسمبر کے اندر فسادات ہوئے اس کی رپورٹ سامنے آئی کمیشن کی، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور ایک اور اہم جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ ہے پی ٹی وی لائسنس کی فیس میں 35 روپے سے اضافہ کر کے 100 روپیہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی فیس ہے جس پہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تنقید کرتے رہے کہ 35 روپے پتہ نہیں کس کی جیب میں جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ 100 روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق کی جو ضمانت کے فیصلہ کا تحریری 87 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا ہے جسٹس مقبول باقر صاحب نے، اور اس کے اندر حبیب جالب کی بھی انہوں نے شعر سنائے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ یہ فلم تھی نا اس کی، یہ امن فلم تھی، اس کے اندر یہ گانے کے طور پہ جالب صاحب کی ویسے بھی نظم تھی۔ یہ دیکھیں، یہ بہت تکلیف دہ قسم کی بات ہے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ جس کے ویئر اباؤٹس پاکستان میں لوگوں کو معلوم ہے، ایک ایسا آدمی کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کو پتا ہے، ایک ایسا آدمی جس نے کوئی قتل نہیں کیا، کچھ ایسی بات نہیں کی، اس پہ الزامات ہیں، اور اس بندے کو وہ اویلیبل ہے کہاں پہ آ سکتا ہے، اور وہ بندہ پاکستان کی ایک اہم ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا والد شہید ہوا، باعزت آدمی تھا، خود باوقار سیاستدان تھا، اور وہ بندہ جو ہے اس کو ضمانت حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی سپریم کورٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انصاف کا نظام کہیں نہ کہیں ایک اس کے اندر کوئی خرابی ہے۔ اچھا، خواجہ صاحب رفیق ہمارے ساتھ آج لائن پر موجود ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، میں آپ کے اسی فیصلے کو میں پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ پورے کے پورے جسے کہتے ہیں نا ہمارے عدلیہ کے نظام کے اوپر، ہمارے پروسیکیوشن کے اوپر ایک بہت بڑی کمنٹری ہے، اور یہ کمنٹری شاید ایک عام آدمی کرتا تو اس وقت توہین عدالت اس پہ لگ چکی ہوتی، لیکن عدالت نے خود اپنے سسٹم کے اوپر یہ بات کیا اور خصوصاً نیب کے اوپر کیا۔ آپ کی یہ جو جدوجہد ہے، ایک تو ہم نے باہر آپ کو دیکھی، سچی بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائے گا کہ سے فیصلہ آگا تو تبصرہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کیا اس وقت فیل کر رہے ہیں؟ اوریہ بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوریہ بھائی، میں اور میرا بھائی سلمان اور ہمارے اہل خانہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر پہ سجود ہیں۔ جب میں اور سلمان گرفتار ہوئے اور ہم نیب کے لاک اپ میں تھے، میں نے اپنے بھائی کو وہی کہا تھا کہ ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں اور ہم اس ملک میں ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں۔ اور میرا خاص طور پہ جرم یہ تھا کہ میں اپنی جماعت کے ان لوگوں میں تھا جو اس جدوجہد میں جب آپ لڑتے لڑتے بہت آگے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے مورچوں سے بھی آگے۔ مجھے معلوم ہے، تو جو سزا مجھے دی گئی ہے وہ بھی پتا ہے، جس نے دلوائی ہے اسے بھی جانتا ہوں، تمام کردار میرے سامنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جن جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر یہ کیریکٹر رہے تو پھر پاکستان میں قانون، آئین اور جمہوریت کی حکمرانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم انہیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ انہوں نے انصاف کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک فیصلہ اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ وہ فیصلہ جہاں کیا گیا تھا، جیسے کروایا گیا تھا، اوریہ صاحب اس کی جزیات بھی مجھے پتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بدسلوکی، جو زیادتی پاکستان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ باری باری ہوئی ہے، اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اس تکلیف کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی کہیں رک جانا چاہیے، ورنہ یہ ملک چل نہیں پائے گا۔ بجائے بدلے لینے کے، بجائے پوائنٹ سکور کرنے کے، بیشنگ کرنے کے،
بجائے جھگڑنے کے ہمیں ملک چلانے کی فکر کرنی چاہیے. جو میاں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا ہے کھلواڑ اور ظلم کیا گیا ہے. ہمیں اپنی حکومت جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی چلانے نہیں دی گئی. اتنی رسوائی ہو رہی ہے صاحب, اتنی رسوائی بعض اوقات اپنے آپ سے شرمانے لگتی تھی. خیر صاحب یہاں جو عجیب درست ہے. اچھا آپ اس وقت میں آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ یہاں موجود ہیں, 2 سال کے اندر میں نے اپنی 60-65 سال کی زندگی کے اندر اتنے جلدی بت ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھے جتنے اس 2 سال کے اندر ٹوٹے ہیں. آپ کو یقیناً آپ کو اندازہ ہم سے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ جیل میں بھی, اور یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بدقسمتی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اب یا تو یہ بت جو ہے اب اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے سسٹم کا بت نہ ٹوٹ جائے, یہ ہمیں سب سے بڑی تکلیف ہے. یہ بات چیز ہے. اور یہ صاحب آپ دیندار آدمی ہیں, میرے سامنے دنیاوی وجوہات اس کی نہیں ہے. میرے سامنے ایک ہی وجہ ہے, جب کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو اس میں گرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سازش اور فتنہ سخت ناپسند ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا, ہماری پارٹی کے ساتھ کیا گیا, اپوزیشن کے ساتھ کیا گیا, یا اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ, یہ اب کرما ہے, مکافات عمل ہے. وہ جو تھوکا ہے وہ نہ صرف چاٹنا پڑ رہا ہے بلکہ وہ منہ کی کالک بنتا جا رہا ہے. یہ ہونا ہی تھا, اور اس میں بدقسمتی یا کسی یہ نااہلی نہیں ہے صرف اس حکومت کی, بدنیتی تھی اصل میں. وہ بدنیتی بھائی صاحب سامنے آ رہی ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے ان لوگوں کو, ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے, اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ملک چلانا ہے یا ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے. یہ بنیادی بات ہو گیا صاحب. اچھا سعد رفیع صاحب, آپ نے کہا کہ جو نظر یہی آ رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ موجودہ ہونے والے جو موجودہ حکمران ان کے ساتھ نہ ہو. مجھے آپ کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے, سپریم کورٹ میں پیشی کے موقع پر آپ نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا کندھا ہوگا اور خان صاحب کا سر ہوگا. تو آپ کوئی حالات ایسے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ تقریر تھی ہے نا؟ نہیں پریس کانفرنس. ٹھیک جی بسم اللہ. یہ بات یہ ہے کہ میں عمران صاحب سے میرا اختلاف اور وہ اختلاف سخت ہے. کبھی ہمارا تعلق بھی تھا, ہم اب ایک دوسرے سے الیکشن لڑے ہیں, پر میرا اختلاف الیکشن کی وجہ سے نہیں ہے, ان کے رویوں کی. یہ والی مچھلی جو ہے یہ پتھر چاٹ کے ہی آئے, اس کے بغیر واپس نہیں آئے گی. اور دوسری بات اس لیے کہ سیدھے چلتی ہے نا, دیکھتی نہیں ادھر ادھر دیکھتی نہیں ہے نا, سیدھا چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ان کی پاپولیرٹی کی نوز ڈائیو ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جا کے رکے گی, کیونکہ سیاسی حقیقتیں جب بن جاتی ہیں تو ختم تو ہوتی نہیں. اگر پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق ختم نہیں کر سکا, ہمیں مشرف ختم نہیں کر سکا, عمران خان صاحب جو بھی کمی کر رہے ہیں اپنے رویے اور اپنے ظرف کی وجہ سے کمی کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں تو بطور 40 سال ہو گئے پالیٹکس کرتے ہوئے, مجھے تو نظر آتا ہے کہ الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جن کی دشمنی قبائلی بن گئی تھی, ہمیں حالات کے جبر نے بات کرنے پر مجبور کیا, تو بات انہیں بھی کرنی پڑے گی. پر یہ جب بات کریں گے نا اوریا صاحب, یہ وقت وہ ہوگا جب پلے کچھ رہ نہیں گیا ہوگا, پلے کچھ نہیں رہ گیا ہوگا. اچھا سعد رفیع صاحب, آپ نے کہا کہ بات کرنی پڑے گی. آپ کو جو حالات جس نہج پہ جا چکے ہیں اس میں آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب ایسے کون سے 2 کام ایسے کر لیں کہ ملک جو ہے دوبارہ پٹری پہ آ سکتا ہے؟ سر سچ یہ ہے کہ یہ اکیلا ان کے بس کا روگ نہیں ہے, اور اکیلا نہ تو کوئی پارٹی کر سکتی ہے نہ کوئی ادارہ کر سکتی. صحیح بات. تو پرائم منسٹر کا کام یہ تھا کہ انہیں موقع مل گیا تھا, جیسے بھی تیسے ان کی گیم لگ گئی, ان کی بازی جم گئی, ان کو موقع مل گیا, اور بہت ساروں نے حب علی میں اور بہت ساروں نے بغض معاویہ میں ان کی مدد کی. چلے انہیں موقع مل گیا تھا, اب وہ سب کو لے کے چلتے, وہ کسی کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو اب عمران خان صاحب کے بس کا اکیلے کا روگ نہیں ہے. ہاں ابھی سیاسی قوتوں کو یہ چاہیے, اگر ایک ہمت کو کر سکتے ہیں کچھ لوگ, کہ وہ بیٹھ جائے. اور میں کھل کے کہوں گا کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں, کیونکہ ریالٹیز کو ماننا پڑے گا نا. ہم ریالٹیز سے چشم پوشی کر نہیں سکتے. تو کوئی بیٹھ کے ایک نیشنل ایجنڈا بنا لیا جائے, ورنہ ہر بندہ لوزر ہوگا, اور سیاستدان بھی لوزر ہوں گے, اور اداروں کو بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. کون انیشیٹو لے گا؟ آپ نے کہا نا کہ کوئی بندہ اٹھے, تو انیشیٹو کس نے لینا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ سیاستدانوں میں یا اداروں میں نظر آتا ہے کوئی تو لے نا, کوئی کسی کو تو اٹھنا پڑے گا. کہ قومی ایجنڈے پہ میں سچی بات بتاؤں, مجھے خان صاحب سے تو یہ توقع نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہیں ابھی تک وہ 40 سال کی اس ایج کے اندر فکس ہوئے ہیں, اور ایک نفسیاتی تو اسی کے اندر ہیں, ان کے عمر وہ خود کہتے ہیں میرے 70 سال کی عمر ہے, لیکن میرا جسم جو ہے 38 سال کا ہے. تو اب جب بندہ اتنا محبت کرتا ہو اپنے آپ سے, تو وہ کیسے باہر نکل سکتا ہے سر؟
میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ میری یہ فیل ہے، جی جی میں محتاط بات اس پہ کروں گا، یہ میری فیل ہے کہ اطراف میں یہ فیلنگ موجود ہے کہ لڑکے کام نہیں بنے گا، ٹھیک ہر ہے، جگہ سینئر ایلیمنٹ موجود ہے، تو جو سینئر ایلیمنٹ ہے اور وہ جہاں بھی ہے اچھا اسے ایسی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ بہت بہت ابھی شکریہ۔ آج ہی ایک اور سوال، اچھا، آج ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو اس کا جواب مراد سعید صاحب دیتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، نہ اسمبلی کے فلور پہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ پبلک کے اندر اس کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو کہ وہ کیا ہے؟ آج عامر لیاقت نے بھی کہا کہ مراد سعید کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اور استعفیٰ بھی دینے جا رہے تھے، تو یہ کیوں ہے ایسے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا جو چند مہینوں والا منظرنامہ وہ کیا ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو سینئر ایلیمنٹ ہے بدقسمتی سے ان کی بات سنی نہیں جا رہی، ٹھیک کیونکہ ہے، ہم اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو سیاسی برادری اکٹھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات ہو جاتی ہے، وہاں اس کو شاباش کہا جاتا ہے جو مخالفین کو گالیاں نکالتا رہو کے کپڑے اتارتے ہیں۔ اب یہ ان کو پتہ نہیں ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں کہ ان کی اپنی سٹیج آئی کھڑی ہے اس بارے میں، اور وہ خود باہر نکلنے کے قابل بدقسمتی سے نہیں، تو اگر وہ اپنے سینئر ایلیمنٹ کی بات نہیں سنیں گے، ابھی آپ ایک تازہ ترین مثال ہے، کلاسیکل ایگزامپل میں بتاتا ہوں، یہ جو سیٹ اپ پہ یہ جو لے کے آ رہے ہیں لیجسلیشن، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ وہ ڈریکونین قوانین، جی مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم، جی ہاں، سپرا نیپ 6 مہینے کے لیے آدمی کو اٹھا کر لے جائیں، اسے ہاں۔ مسنگ پرسن بنا دیں، تو پھر یار ختم کرو اس سارے کہانی کو، یہ جو اسمبلی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سو کال ڈیموکریٹس، ہم بند کرو اس کام۔ صحیح کہہ رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بات نہیں سنیں گے تو پھر کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں، کوئی بھی سیاسی حادثہ ہو سکتا اللہ نہ ہے، کرے۔ یہاں پہ آپ اچھا کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ ایسا صاحب، اسی طرح آخری سوال پھر بات ختم کرتے ہیں، ایک اور بات آج جو چل رہی ہے وہ ہے کہ تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ایک متحدہ مسلم لیگ کے نام سے تمام پارٹیاں اکٹھی ہوں اور اس بات کو چلائے، اور پھر جمہوریت کا فروغ ہو اور اس پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہو اور شخصیت اس میں کوئی بڑی نہ ہو اور وہ ساری اس جماعت کے تابع ہوں۔ کیا یہ آپ کو فیزیبل نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ یہ فیکٹری پروڈکشن میں ایسی پارٹی نہیں بنتی، پروڈکشن والی پارٹیاں ملک نہیں چلا سکتی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ، اچھا، بہت 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 شکریہ، نہیں ہوتا آپ نے بات کر، دیکھیں خواجہ سعد رفیق ان سین پولیٹیشین میں سے ایک ہیں، آپ ہم نے ان کی یوتھ دیکھی ہوئی ہے، جمعیت کے خلاف اور سارا کچھ، امیو کالج جو سارا، اس کے بعد ایک تبدیلی آئی، سارا کچھ وہی جو جاوید ہاشمی کی تھی، پھر تبدیلی ہے، وقت کے ساتھ لوگ لیڈرشپ چینج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک میچورٹی آتی ہے، اس کے اندر یہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کے فکرے پڑھتا ہوں کیونکہ بریک ہوتا ہے، یہ مقدمہ بنیادی حقوق کی پامالی، آزادی سے محرومی اور انسانی عظمت کی توہین کی کلاسک مثال ہے۔ بڑا سخت قسم سر یہ پاکستان کے پورے جوڈیشل اور لا انفورسمنٹ کے سسٹم کے اوپر ایک تھپڑ ہے، اور سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے، کوئی سول جج نہیں کہہ رہا، یہ فکرہ جو ہے پاکستان کی ہر اخبار کی لیڈ اور ہر جگہ پہ لگا ہونا چاہیے کہ یہ ہے ہمارا چہرہ جو اتنا کالا ہو چکا ہوا ہے۔ چلیں اور یہ صاحب یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف حملوں کے جو کمیشن قائم کیا گیا تھا اس کی رپورٹ سامنے آئی، اس میں کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم بات کریں گے دہلی کے اندر جو لاسٹ دسمبر کے اندر مسلمانوں پر حملے ہوئے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، زندہ جلایا گیا، ان کی املاک کو نظر آتش کیا گیا، اس پر کمیشن بنا اور اس کی رپورٹ آج سامنے آئی ہے۔ اور یہ صاحب اس سے پہلے بھی گجرات کے فسادات ہوتے ہیں، مودی ذمہ دار ٹھہرتا ہے، پوری دنیا اس کے اوپر تنقید کرتی ہے، پھر وزیر اعظم بنتا ہے، اپنے ایجنڈے اوپر عمل کرتا ہے، اور آج تک مسلمان نشانہ ہیں اور مختلف ریاستوں میں مودی کے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ یہ رپورٹیں کیا بگاڑ لیں گی مودی کا؟ دیکھیں مودی کا نہ بھی بگاڑیں، ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جب جدوجہد چلتی ہے تو اس وقت جو لوگ جو ہیں اس جدوجہد کو کمپائل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بگاڑ لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹالسٹائی اپنے ناول لکھتا تھا رشیا کے اندر اس زار کے خلاف، تو وہ تاریخ مرتب کر رہا ہوتا تھا،
جب وہ روسو جو تھا وہ فرانس کے فرینچ ریولوشن سے پہلے وہ ڈرامے کر رہا ہوتا تھا اور اس کے کرداروں کو فوج اٹھا کے لے جاتی تھی اور مارتی تھی اور کہتی کہ تم کیا چیز ہو. وہ جو مشہور کیا نام تھا والٹیئر جو تھا وہ وہ کرتا ہوتا تھا. تو یہ سارے لوگ تاریخ مرتب کرتے ہوتے ہیں. آج کے دور میں رپورٹس تاریخ مرتب کرتی ہیں, ججز تاریخ مرتب کرتے ہیں, تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. اور یہ جب وقت آتا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ کسی بھی قسم کی تبدیلی یا کسی قسم کا جو انقلاب ہوتا ہے, اس انقلاب نے ایک پورے کا پورا وقت لینا ہوتا ہے بوائل کرنے کے لیے. اس سے پہلے وہ کبھی پھٹتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں انقلاب کا ٹپنگ پوائنٹ. ٹپنگ پوائنٹ کے بارے میں جو تھیوری انقلاب کی یہ ہے کہ آپ ایک گدھے کے اوپر لکڑیاں رکھتے جاتے ہیں, 1 2 3 4, گدھا برداشت کرتا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں گدھے پہ بوجھ لاتے ہو, 100 لکڑیاں آ جاتی ہیں, 200 آ جاتی ہیں, آخر ہوتا جاتا ہے کہ 1000 لکڑی تک بھی آپ کہتے ہیں کہ جو گدھا نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے وہ 1001 رکھتے ہیں تو وہ اس کی بوجھ سے برداشت نکل جاتا ہے, تو گدھا اچھلتا ہے اور لکڑیاں بھی ختم کر دیتا ہے اور سب کچھ جو ریڑا ویڑا بھی الٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ. صحیح. ایسا پوائنٹ کہ جس کے اندر ریولوشن جو ہے وہ پک کے باہر آ جاتا ہے. کبھی بھی اگر نریندر مودی کی حکومت نہ آتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک واٹر شیڈ ہے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے, تو مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے اس پہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہوا تھا. ہمیں نوکری نہیں ملنی, سرکار کی نوکری نہیں ملنی, ہم را میں ہمیں کوئی نہیں رکھے گا, ہمیں بارڈر سیکورٹی فورسز میں کوئی نہیں رکھے گا, ہمیں کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں کوئی نہیں رکھے گا. ہمارے پاس وہی ہے کہ ہمارا دادا کباب لگاتا تھا, اس کا پوتا بھی آج کباب لگا رہا ہے. ہم جو ہے زردوزی کا کام کرتے تھے, آج بھی ہم زردوزی کا کام کرتے رہیں گے. ہم اور بہت سارے کام کرتے تھے. ہمیں ہندو جو ہے وہ بنیا جو ہے وہ آ کے ہمیں ہمارے مال لے جاتا ہے. میں بنارس میں گیا تو مجھے یاد اچھی طرح کچھ چیزیں خریدنی تھی, تو مسلمان عورتیں مرد جو تھے وہ سروں پہ پگڑیاں اٹھائے ہوئے مختلف ساڑیوں کی, یہ وہ لے کے آ رہے تھے وہ بنیا کے پاس. ہمارے پاس لڑکا جب رکشا چلاتا ہے ہمیں اس پہ کوئی پرواہ نہیں, وہ سرنڈر کر جاتے ہیں. لیکن نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک نعمت ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نریندر جو RSS ہے, انہوں نے پہلی دفعہ اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ تم اس معاشرے کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہو. فیض کی ایک نظم ہے کتے, یہ گلیوں کی آوارہ بیکار کتے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق گدائی, بڑی خوبصورت. اس کے آخر میں ایک فیض کہتا ہے اور خوبصورت کہ کوئی ان میں احساس غیرت جگا دے, کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. اچھا. اس میں بڑی اور بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ چاہیں تو پھاڑ کے چیز پھاڑ کے رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. وہ احساس غیرت دلانے کا آغاز ہوا تھا 1985 میں, اور اس رپورٹ میں پورا اس کا تذکرہ ہے کہ 1985 کے اندر جس وقت آسام کرائسس ہوئے, تو آسام کرائسس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں, اور یہ بنیادی طور پر یہاں جب رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ٹیکسچر بدل گیا. صحیح. آپ اندازہ کریں کہ وہ بنگلہ دیش کے لوگ جو تھے وہاں کی شہریت اختیار کر جاتے تھے, ظاہر بات ہے بنگالی بولتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے, اور پتہ تو چلتا نہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں کراچی کے دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں, وہ جس وقت باہر سے ملک سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کا بنیادی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. گوادر بلوچستان کا ایشو کیا ہے کہ گوادر میں اتنے سارے آ کے لوگ مختلف صوبوں کے آ کے ہوں گے, تو گوادر کا MP تو نہیں بھی جیت سکتا نا. تو وہ کہتے ہیں جو دبئی کی طرح کا, انگریز نے ایک رواج ڈال دیا نا کہ دبئی جو ہے وہ اس میں نیشنلٹی نہیں ہم لینے دیں گے, وہ 4 شیخوں کے پاس رہے گا. ظاہر بات ہے ان کے پاس انہوں نے تیل رکھنا تھا, انہوں نے دبئی والا سسٹم ان کو سکھا دیا کہ تم اس کو قابو کرو اور چلے جاؤ. انسانوں کی ملکیت تو ہے نہیں کوئی چیز دنیا کے اندر. تو اس نے اس کے ہوا, اور انہوں نے اس کے اوپر NRC کو ہے کہ آپ اپنا ویریفیکیشن کرائیں کہ آپ واقعی پشتی طور پر, پشتینی طور پر مقامی رہنا. اس کے اوپر 40 لاکھ لوگوں کو نے. Then they extended it to the entire India. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ ہاؤسز بنائے کہ جس میں ان کو رکھنا ہے, ان کو ڈیٹینشن سینٹرز بنائے. وہ کہتا یہ ہے کہ اس احتجاج نے مودی کی وہ پوری پالیٹکس کا چہرہ بدل کے رکھ دیا. وہ نہیں اندازہ, شاہین باغ کا جو احتجاج ہے دہلی, کہتے ہیں شاہین باغ کے احتجاج نے مودی کو یہ ریئلائز کرایا کہ یہ تو چل نہیں سکے گا, کیونکہ وہ تو رات دن وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مستقل اور انٹرنیشنل چہرہ. پھر اس کے بعد سیکولر بھی دوسرے تمام نے جوائن کیا, تمام نے آ کے جوائن کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ پھر انہوں نے ان کو
वहां से हिलाने की कोशिश की, और हिलाने के लिए इनको जब कोई गरबा कामयाब न हुआ तो फिर इन्होंने उनको हमला करना शुरू किया। उस पर जो दिल्ली की रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि उसके अंदर जो जुल्म हुआ है उस जुल्म में बाकायदा मनसूबाबंदी हुई, और उस मनसूबाबंदी में सबसे गलत चीज ये है कि कातिलों को, आग लगाने वालों को बाकायदा पुलिस ने रास्ता दिया कि तुम यहां से निकल जाओ और यहां से आके कत्ल करो। ऐसे ही देखें वो कहता है ये जो मैं आपको उसकी रिकमेंडेशन जो है कि अपॉइंट अ टीम ऑफ 2-3 एक्सपर्ट टू असिस्ट द क्लेम्स ऑफ द कमिश्नर ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, एस्टैब्लिश अ टीम टू 5 to 10 experienced persons to trial courts, advocates competent in the practice of the criminal law in collaboration with the Delhi State's legal services to render legal services to the victim, ensure a gender balance in the team and make कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो इनका क्लेम्स से, और अगर आप चाहते हैं कि आपने आगे चलाना है तो फिर उसके बाद आपको इन लोगों का मुकदमे लड़ने चाहिए और हुकूमत टीम मुकर्रर करे, क्योंकि ये खुद नहीं आएंगे। आपने इस तरह और द टेक स्पेशल मेजर्स टू इंश्योर दैट नो पर्सन हु हैज एग्जिबिटेड अ बायस अगेंस्ट any group is appointed as the public prosecutor in these cases। किसी किस्म का मेरे वकील हमारे होते हैं नारेबाजी करने वाले, एक बड़ी तफसील से उन्होंने 7-8 सफ़े की रिकमेंडेशन दी हैं, जिनमें से दिल्ली की जो वो खुद उन्होंने कमीशन बनाया वो कोई एक भी जो है इसको मानने को तैयार नहीं, ना माइनॉरिटी कमीशन उसको मानने तैयार है, ना कोई और चीज़ मानने को तैयार है। और ये सारे का सारे एम शमशाद इसका चेयरमैन था, श्री गुरमिंदर सिंह इसमें मेंबर था, तनवीर काजी मेंबर हैं एक, उसके बाद प्रोफेसर सीना, काफ़ी सारे लोग मेंबर हैं, और इस 27 जून को उन्होंने दी। कहने का मकसद ये है कि मैं और आप बैठ के, आपने भी वही फिक्रा बोला, अब पाकिस्तान में दुनिया का हर बंदा वही फिक्रा बोलता है कि ये रिपोर्ट क्या करेगी, लेकिन आप याद रखें कि अयूब खान की जब तारीख मुरतब होती है तो लोग जस्टिस कियानी को अवॉइड नहीं कर सकते, लोग हमूदुर रहमान की उस कमीशन को अवॉइड नहीं कर सकते, जब फकर या खान का जिक्र आता है, लोग कभी उसको अपना वो जो उस जमाने की जो कार्निलियस की रिपोर्ट थी उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ये रिपोर्टें उस वक्त मुरतब हो रही थी और ये तारीख का रिकॉर्ड का हिस्सा बन, क्योंकि ना आप में इतनी हिम्मत होती है, ना इतनी ताकत होती है, ना आप में इतनी सितात होती है कि आप मोदी का मुकाबला कर सकें। 25 करोड़ लोग हैं, सब कुछ, लेकिन जिस दिन ये कोई इनमें एहसास गैरत जगा दे, कोई इनमें सोई हुई दुम हिला दे, इकबाल का तो इससे बड़ा शेर है, गलत जलाल तू के दर दिल दिगर आरजू न धार, कि मैं अल्लाह ताला मुझे तेरी जलाल की कसम मुझे कोई और आरजू नहीं चाहिए बजुज़ी दुआ के बख्शी ब कबूतरा उकाबी, मैं सिर्फ एक दुआ करता हूँ कि इन कबूतरों को उकाब बना दे। तो ये जब उकाब बन जाते हैं तो फिर उस कैफियत में ये सारी रिपोर्टें जो हैं वो एसेंस बन जाती हैं, और वो जैसे कहते हैं एक तारीख का मुकदमा बन जाते हैं। तो इसलिए रिपोर्ट्स बहुत आम होती हैं, हम उनको बहुत इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये बड़े लोग होते हैं जो इस फिजा के अंदर भी ये रिपोर्ट लिख जाते हैं। आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट आजादाना तौर पे बाबरी मस्जिद का फैसला ना कर सके और वो जाके उनको कहे मुसलमानों को कि तुम अपना केस वापस ले लो और आप क्लेम वापस ले लो और हम आपको वहां से जगह दिलवा देते हैं, आउटसाइड द कोर्ट गुफ्तगू करें, जिस सुप्रीम कोर्ट के सामने 45 आर्कियोलॉजिस्ट और आर्किटेक्ट्स जो थे जिन्होंने एक्सकवेट किया है और वो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट मौजूद हो जो ये जस्टिफाई करती हो कि इसके ऊपर किसी हिंदू का कोई क्लेम नहीं बनता, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जो है इस बुनियाद पर फैसला कर दे कि ये सूरत हाल ऐसी है कि इसने मुसलमानों ने केस बुलंद किया। जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो है अफसर गुरु को इस बुनियाद पर फैसला दे दे कि हम इसलिए फैसला दे रहे हैं ये कातिल नहीं है, इस पर जुर्म साबित नहीं है, लेकिन इज्तिमाई ज़मीर जो है वो मुतमईन नहीं होगा अगर हम असल गुरु को फांस दें, वहां पर ये रिपोर्ट जो है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होगा और ये आगे जाके इसको जो है वो लेके जाएगा। चले जी, और ये साहब बड़ी तफसील से आपने इस रिपोर्ट डिस्कस किया। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक अहम अवामी इशू है जिसके ऊपर बड़ी बात हुई। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे और धरने के ऊपर और कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि PTV 35 रुपये बिल में लग के आते हैं, किस खुशी में अदा करें। अब तो खुशखबरी ये है कि उसको बढ़ा के 100 रुपया कर दिया गया है। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
جی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ایم ڈی پی ٹی وی سے ضرور پوچھا ہوگا کہ بھی آپ 100 روپیہ کیوں وصول کر رہے ہیں، اور یہ سب پھر پی ٹی وی کے ایم ڈی نے کیا جواب دیا ہوگا عمران خان؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جس وقت گفتگو کر رہے تھے اس وقت بھی مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ اس شخص کو قطعاً نہیں پتا کہ پی ٹی وی ہے کیا چیز اور یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے. اور آج بھی نہیں وہ تو خرچ ہو رہا تھا مریم بی بی کے وہ سوشل میڈیا سیل پہ، نہیں وہ تو پیسے جا رہے وہ تھے، تو آخری حصے میں ہے نا. پی ٹی وی 35 تو کئی سال چلے رہا ہے نا، 35 روپے تھے جا تو کئی 25 روپے تھا جس میں سے 5 روپے جو ہے وہ اپنا چارجز لے لیتے تھے. تو اللہ قاسمی صاحب نے وہ 5 روپیہ بھی سمری سے کر کے تو اپنے لیے لیا تھا کہ بس. پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی میں اور باقی کسی بھی ٹیلی ویژن چینل میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کبھی جا کے دیکھیں کہ پی ٹی وی کے کم از کم 100 کے حساب سے بوسٹرز لگے ہوئے پورے ملک میں. مثلا مستونگ میں ایک بوسٹر تھا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، جس طرح ٹھنڈیانی میں ہے احمدآباد میں بہت اونچا بنایا. میں بتاؤں ٹھنڈیانی میں تو وہ آباد ہے نا کہ وہاں ایک بس گاڑی ہوتی ہے، اس گاڑی میں ان کا پانی جاتا ہے، ان کا کھانا جاتا ہے. وہاں 3 انجینئرز ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، اور 3 ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کے چوکیدار ہوتے ہیں. آپ کسی بھی جیو کے کسی بھی سما کے بندے کو وہاں جا کے نہیں رہے گا. پورے پاکستان میں ایک سسٹم تھا ٹیریسٹریل ٹی وی چینل کا، یہ دنیا پوری میں ہوتا ہے ابھی بھی ہے، اور آپ نے ان کو رکھا ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے اندر بیٹھے اور سیٹلائٹ پہ آپ کے اڑ گئے. اس کے لیے دنیا پوری جو ہے وہ جس وقت اس قسم کے اسٹیٹ اونڈ ہوتے ہیں تو اس کو گرانٹ دیتے ہیں. بی بی سی گرانٹ پہ چلتا ہے، بی بی سی کسی سے اشتہار نہیں لیتا، گرانٹ پہ چلتا ہے. پھر اس 35 روپے کے ساتھ انہوں نے دیا کیا؟ میں سے اب پھر عمران خان سے پوچھا تم نے 2 سال میں کیا دیا؟ اس پی ٹی وی نے ہر سال 12 ڈرامہ سیریل کمپلسری دیتی تھی. 4 سینٹر تھے اور یہ چاروں سینٹر جو تھے یہ باقاعدہ 4 سینٹر ان کے وہ دیتے تھے ڈرامہ. صحیح ہے. اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ پی ٹی وی کا جو خبرنامہ ہے وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے. یہ کہتے ہیں نا نواز شریف کی پروجیکشن کر رہے ہو فلانے کو، اس کو سنتا کون ہے؟ نہ اس وقت کو سنتا تھا 10 بجے کے شو کو. حالانکہ اس نے وہ جو ثاقب عابدین کے بھائی تھے جن کو انہوں نے جوں کا توں جا رہا ہے وہ چلانا شروع کیا تھا ضیاء الحق نے، اس کو بھی کوئی نہیں سنتا تھا. یعنی دیکھیں نا جب اتنا بڑا سیاستدان اس طرح کی گفتگو کرے نا تو پی ٹی وی کی جو باقی کنٹریبیوشن ہے آپ دیکھیں کس طرح پرانا راگ رام شروع ہوتا تھا، پھر اس کے بعد روشنارا بیگم سے آ کے پھر اس کے بعد باقی چیزوں سے اکیلا نیلام گھر کنٹریبیوشن اٹھا کے دیکھ لیجیے. بہت بڑی یہ اس 35 روپے میں کچھ نہیں تھی. آپ کو پی ٹی وی کو ریفارم کرنا تھا عمران خان صاحب. یہ اس پہ جس وقت اب دیکھیں نہیں. ویسے میں ایک چیز کی تعریف عثمان صاحب فواد چودھری صاحب آئے، انہوں کا پورا ریفارمنگ کا نہیں، فواد چودھری کا کوئی پلان نہیں تھا. فواد چودھری صاحب نے آج جو بات کی ہے نا وہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی اکبر کے دربار میں نا ایک مسخرہ ہوتا تھا، کیا نام ہے اس کا، مولاد و پیادہ. فواد چودھری صاحب وہ ہیں عمران خان سے کیبنٹ میں. آج انہوں نے پتا کیا بات کی ہے؟ آج انہوں نے بات یہ کی ہے کہ اب ہم پولیس کو ڈرون دے رہے ہیں اسلام آباد میں اور وہ ڈرون سے ہم مانیٹرنگ کریں گے. ویجیلنس تو ہو سکتی ہے نا وہ کتنی میرے نیو یارک میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے پہلے جتنی ہوتی ہے بیسیکلی فزیکل آپ نہیں ٹیکنالوجی کا استعمال تو سر کیا بات ہے، کیا بات ہے. پاکستان اوپر ڈرون کے اندر اب فواد چودھری صاحب نے پاکستان کو اس لیول پہ کر دینا ہے کہ ایس ایچ او کی جگہ بھی ڈرون کھڑا ہوگا، ایس پی کی کرسی پہ بھی ڈرون بیٹھا ہوگا. شاید اسی ڈی آئی جی میں رشوت کا خاتمہ ہو جائے. بالکل ٹوٹل نہیں ڈرون خاتمہ صرف پھر منسٹر آف انفارمیشن رشوت لے گا. ڈرون جو ہے نا وہ کہے گا ادھر منسٹر آف انفارمیشن کا وہ ہے وہ ڈال دو، اس کا نام ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور عجیب و غریب وہ ایک بیان دے دیتے ہیں، ان کو پریس میں زندہ رہنے کا فن آتے ہیں وہ. آج میں فواد چودھری دیکھیں پہلی بات ہے فواد چودھری صاحب کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 1 سال تو رہے ہیں نا تقریباً. اس 1 سال میں کتنے ڈرامے پیش کیے پاکستان کے؟ دیکھیں پی ٹی وی کے اندر جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا وہ کتنے ہوں گے؟ 8-10 پروڈیوسر لاہور میں، 8-10 کوئٹہ میں، 8-10 وہاں پر 40-50 لوگ. یہ 40-50 لوگ جو انٹرٹینمنٹ دیتے رہے ہیں، جو یاور حیات دیتا رہا ہے، جو طارق معراج دیتا رہا ہے، جو نصرت ٹھاکر دیتا رہا ہے، جو وہ رشید ڈار دیتا رہا ہے، یہ کیا لوگ تھے؟ انہوں نے 22 کروڑ لوگوں کی شاموں کو خوبصورت بنایا. 35 پہ کیا چیز تھی؟
آپ مجھے تکلیف پتہ کس بات کی ہوتی ہے؟ جب ایک لیڈر ہوا میں باتیں کرتا ہے. چلے اب 100 روپے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. میں سمجھے کہ انہوں نے مانگا کہ آپ سے 100 روپے دے دیں. آپ کا پلان کیا ہے 100 روپے کا بھائی؟ آپ پی ٹی وی کو ایکویٹ کر رہے ہو پاکستان کے اندر ایک چھوٹے سے کسی چینل کے ساتھ جس نے صبح سے لے کے شام تک خبریں سنانی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پی ٹی وی کا جو چینل ہے جو کہ خبروں کا چینل اس کو دیکھتا کون ہے؟ پی ٹی وی میں خود نہیں دیکھتے. پی ٹی وی باقی چیز تو کبھی دیکھا جاتا تھا. اب تو خیر اس کو بھی لے لو. پی ٹی وی کو آپ نے مل کر تباہ، نواز شریف نے بھی تباہ کیا، زرداری نے بھی تباہ کیا، سب نے مل کر تباہ کیا اور یہ طویل عرصے سے تباہ ہو رہا ہے. لیکن پی ٹی وی کا یہ کہنا کہ یہ پی ٹی وی کے اندر یہ پیسے جو ہیں یہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، آج پتہ چل گیا نا. آج 100 روپے لینے پڑ گئے نا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اچھا پھر کیا کہتے ہیں کل وہ شہباز گل صاحب ایسے قسم سے جوہلا اکٹھے ہوئے کہ جی آپ نے بھرتی کر لی ہے، یہ کر دیا. او بھائی فزیکل سٹرکچر موجود ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں، آپ شروع ہو جائیں دانا سر یوب سے، بلکہ آپ قرم ایجنسی سے شروع ہو جائیں اور آپ کو پی ٹی وی کے پہاڑوں کے اوپر بوسٹر نظر آ جائیں گے. ہر بوسٹر اسٹیشن کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے، چوکیدار صاحب کچھ. او بھائی یہ اس میں آپ کیا مطلب ہے؟ آپ وہاں 4 بار بندر رکھ دیں گے ان کی رکھوالی کے لیے کہ ایک بندر ادھر سے چھلانگ لگائے تو دوسری جگہ پہنچ جائے، تیسری جگہ پہنچ جائے. آپ وہاں انسان رکھیں گے اور وہ انسان رکھیں. پی ٹی وی کے اوپر جتنے لوگ ہیں، میں سچی بات بتاؤں کہ ان کے اندر جو لوگ کچھ اعتراض ہیں اور واقعی اعتراض مطلب مریم نویس کی سیل تھا، وہ اس میں سے کمایا جاتا تھا، اس میں سے تنخواہیں لیتے تھے، پی ٹی وی کی مت سے وہ ایچ آر کے اندر ہیں. وہ انہوں نے پی ٹی وی کی پروڈکشن میں نہیں رکھے، وہ ایچ آر میں رکھ کے انہوں نے کیے ہوئے تھے. اس طرح ایک دو اور سے آپ اس کو ریڈیوس کر بھی سکتے تھے، لیکن کم از کم کسی پالیسی کے تحت ریڈیوس کرو. پاکستان کے اندر پی ٹی وی سے بڑے اسٹوڈیوز کسی کے پاس نہیں ہیں. صحیح ہے. پاکستان کے اندر پی ٹی وی سے بڑا اکوپمنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان کا پی ٹی وی لیڈر ان دی انٹائر ساؤتھ ایشیا. نہ انڈیا میں ٹی وی تھا، نہ نیپال میں ٹی وی تھا، نہ سری لنکا میں ٹی وی تھا، نہ ایران میں ٹی وی تھا، نہ افغانستان میں ٹی وی تھا. یو آر دا لیڈرز. آپ نے یو آر دا ٹرینڈ سیٹرز. آپ نے کمال کیا تھا اس کے اندر، آپ نے معجزات دکھائے تھے. اس کے اندر لوگوں نے ٹیکس دیا بھی، لوگوں کو برا نہیں لگتا تھا. اب آپ کریں یہ کہ یا تو 100 روپے اس کو ختم کریں اور یا لوگوں کو پلان دے کے ہم یہ دینا چاہتے ہیں. آپ نے کوئی پلان نہیں دیا. ہمارا دوست ہے ارشد خان، کیا کرے گا بیچارہ؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ آپ نے اس کے سامنے آپ نے ایک ارتگل ڈرامہ لا کے فری میں ملا، ڈبنگ کر کے سنا دی. اچھا پھر پی ٹی وی کا سب سے بڑا ویج اس کا جو سپورٹس کا اتنا بڑا اس کا ایریا، کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے سپورٹس کی. میں پی ٹی وی کو اس لیے 17 سال پی ٹی وی کے لیے میں نے ڈرامہ لکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ پی ٹی وی سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ، سچی بات بتاؤں، ایسے لوگ تھے کہ جن کے گھر میں ایک گاڑی نہیں تھی جب وہ ریٹائر ہوئے. میں ان لوگوں کا نام، ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اس قوم کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی. ایک 1730 روپے کے 50 روپے مجھے ملتے تھے ایک ڈرامہ کی سیریل لکھنے میں. 1750. اور میں آؤٹ سٹینڈنگ رائٹر تھا، جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، سب سے زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے. 1750 روپے ایک ایپیسوڈ لکھنے کے، جس کے 41 صفحے ہوتے ہیں. اور یہ 1700 کچھ بھی نہیں تھے، جبکہ مقابلے پہ جن لوگوں نے بنایا 20-20 لاکھ روپے لوگ لیتے ہیں آج. اور آج پی ٹی وی تو کچھ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کرنا کیا چاہتے ہو، وہ ویژن کوئی نہیں. اچھا ویژن کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ جو دوہری شریعت کا معاملہ بھی نکل آیا، حساسات بھی نکل آئے، پھر ایک نیا محاذ کھل گیا. عمران خان صاحب کے گلے میں وہ سب کچھ پڑ رہا ہے، سب کچھ اس کے گلے میں آ رہا ہے جو انہوں نے خود باتیں کی تھی بغیر سوچے سمجھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. دوہری شریعت، قدیر خان شریعت چھوڑ کے آ گیا تھا، پاکستان کو کنٹریبیوٹ دے گیا. لیکن قدیر خان اور زلفی بخاری برابر نہیں ہو سکتے، گدا گھوڑا برابر نہیں ہو سکتے. زلفی بخاری کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کون سی ایک جگہ ہے جو سب سے زیادہ دیکھی جا سکتی ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا. قدیر خان جو ہے پاکستان کا ایٹم بم دے دیتا ہے. پتا بنی گالا تھا. اس وجہ یہ ہے کہ قدیر خان کو لانے والے وہ لوگ تھے جو پاکستان کو جانتے تھے. زلفی بخاری کو لانے والا وہ شخص ہے جو پاکستان کو نہیں جانتا. میں بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، کیا کنٹریبیوشن ہے شہباز گل کی؟ صرف جواب دیتا ہے. پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو کاؤنٹر کر دیتا ہے. کوالٹی تو مانولا کو بھرتی کرتے ہیں، مرحوم کو، سہیل احمد کو بھرتی کر لیں.
میں بتاتا ہوں جھکتے مارنے والے ہمارا دوست ہے، کیا نام ہے آپ کا جو اپنا صوبائی وزیر اطلاعات ہے، اپنا فیاض الحسن چوہان. ہاں تم فیصل آباد سے 4-5 بندے اللہ کی قسم اس پیسے میں 6-7 آ جاتے ہیں جتنی تنخواہ ہے نا. جھکتے مارنا یار، کوئی آپ نے کو پوچھا، مطلب مجھے یہ بتائیے کس چیز پہ ایڈوکیٹ کرتا ہے شہباز گل؟ کس چیز پہ ایڈوکیٹ؟ ندیم بابر کی آپ نے ساری کہانی آپ کے سامنے آ گئی. چلو محیط جی سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے، سب کچھ کرے، جو اس کی پڑھے لکھے والا کام ہے وہ اس سے لیے نہیں جا رہا. وہ تھنک ٹینک اسٹیبلش کراتے ہیں، اس سے کچھ کرتے ہیں. مجھے یاد اچھا جب میں نے سے بات کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم اس سے ایک بہت بڑا تھنک ٹینک بنوانا چاہتے ہیں. بنواؤ تو صحیح یار، لیکن اس کو صرف یہ لگا دیا جائے کہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دے کہ جی آج ہم نے فلائٹ پہ چیک کیا، آج نے فلائٹ کے شیڈول چیک کرنے کے لیے 50,000 لوگ پڑے ہوئے. آپ دیکھیں جس باہر سے بندہ آپ اس وقت لے کے آتے ہیں جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سارے جاہل ہیں، جب آپ یہ طے کر دیتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس کو زلفی بخاری جتنا پتا ہو، جب آپ یہ طے کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ظاہر بات ہے جھکتے مارنا تو پاکستان میں کسی کو نہیں آتا، انہیں کو آتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جس کو عمران خان کو ڈیفینڈ، یہ گلے کے ڈھول ہیں عمران خان صاحب کے جو ان کو بجانے پڑ رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہتے تھے اس کا وہ ہے، اس کا وہ لائل نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو اس وقت بھی نہیں کہا تھا. میں تو اس چیز کی قائل، مجھے قطعاً اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے یہاں کا پاکستانی وہاں جا کے تو ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے. ڈوئل نیشنلٹی والا جو ہے وہ تو اعتراض نہیں کرتے. ڈوئل نیشنلٹی والی جو ہے وہ ان کی صدر بن جاتی ہے. وہ کیا نام تھا اس کا، گجر خان کی جو خاتون تھی، وہ وارسی جو تھی، وہ ان کی پارٹی کی صدر بن جاتی ہے. وہ تو اعتراض نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور بھائی کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بندہ کامدہ ہونا چاہیے نا، کام کر کے دکھائیں، کام کر کے دکھائیں. ہمارے سر آنکھوں پہ پاکستان کی نیشنلٹی نہ بھی ہو تو آپ کو چومیں گے، لیکن یہ کام کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کو رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ایسی جھکتے مارتا ہے اور جواب دیتا ہے، دوسرے بندے کو رکھا ہوا ہے کہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہے. اب پھر وہ بڑی مزدار کل ایک بات، ایک میں پروگرام میں تھا تو ایک ان کے فرق حبیب صاحب ہے، شریف آدمی، یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کل ایک بڑی مزدار بات کر دی. انہوں نے کہا اصل میں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ہمارے سارے جلسے آرگنائز کرتے تھے. بات کھل گئی. کون جلسے آرگنائز کرتا تھا؟ یہ سارے زلفی بخاری فنڈنگ یہ پارٹی فنڈنگ یہ نہیں. خیر زلفی بخاری صاحب تو قریبی دوست ہیں عمران خان صاحب کے. نہیں تو انہوں نے کہہ دیا نا، یہ منہ سے نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں. تو اگر پارٹی کے جلسے آرگنائز کرنے سے ملک کی سیاست چلنی ہے اور ملک کی انتظامیہ چلنی ہے تو پھر عمران خان صاحب اللہ حافظ ہے. اچھا اندر بیٹھ کے مطلب سنتے ہوں گے ہم نے عمران خان، میں جانتا ہوں نا، وہ پاگل بھونکتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ یہ میں بہت وہ ہوں. عمران خان صاحب یہ کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے. اس میں ایک ایک لفظ جو میڈیا بولتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی سیاستدان، کل ہارون رشید نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ میڈیا کو اگنور کرتا ہے، میڈیا کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتا. ہم بولتا پاگل آدمی یا باقی لوگ پاگل آدمی، میں تو نپولین ہوں سیاست کا. میں دیکھیں میں نے کرکٹ، وہ یہ لیتے ہیں اس لیے کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ جو اقبال کا شعر ہے بہت خوبصورت، کہتا پھول کی پتی سے، ماتا ہری کا اس نے لیا اس میں، برتری ہری کا، کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک پہ اثر. مرد نازاں ہیں، ہماری باتوں کو کہتا ہوں ریٹنگ بڑھاتے ہیں. بہت سے لوگ، میں گفتگو پتہ کیا ہو رہی ہوگی، اور دیکھو جی عمران خان کے خلاف بات کرنا آج کل ریٹنگ بڑھانے کے لیے. اور بھائی ہم 2 سال کے لیے پاگل تھے جو ہم تمہیں وقت دیتے رہے، سپورٹ کرتے رہے. سپورٹ نہیں کرتے، وقت دیتے رہے. اچھا سپورٹ میں نے بالکل نہیں کیا، میرا ایک بھی فکر سپورٹ نہیں. میں نے کہا کہ ہاں اچھا 2 سال سے پہلے بھی نہیں کرتا تھا سپورٹ، میں نے نہیں کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ بہتر آدمی ہو سکتا ہے، امید لگائی جاتی، امید لگائی. خیر امید تو آپ کو اب بھی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ختم ہوتی جائے. مہینہ پہلے آپ نے کہا تھا مجھے اب بھی امید ہے. ہاں مجھے ختم ہوتی جائے، لیکن اس مہینے آپ ختم ہو ایسا. سر دیکھیں جس بندے پہ اثر ہی نہ ہو. اب دیکھیں نا یہ میں آج اگر کبھی، اچھا چلے دیکھیں عثمان صاحب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ کمشنر لاہور کو کیوں تبدیل کیا گیا، 3 دن کے اندر اندر تبدیل، اور SNGAD کو کیوں. پاکستان کی تاریخ میں، بیوروکریسی کی تاریخ میں اس سے بیوقوف ڈیسیژن نہیں ہو سکتا
کہ سیکٹری ایس این جی ڈی کی کوئی اوقات نہیں، وہ صرف یہ کرتا ہے کہ 3 نام بھیجتا ہے کہ یار ان میں سے کوئی ایک بندہ چن لو، ڈیسیژن کرتا ہے عثمان بزدار کہ اس کو کمشنر لگا دو، ڈیسیژن جس کا ہے، جس نے ڈیسیژن کیا اس کو نہیں چینج کیا گیا عثمان بزدار کو، سیکٹری ایس این جی ڈی کو کہا تو نام کو بھیجیے سن. یار اس سے زیادہ عثمان بزدار صاحب تو چینج نہیں ہو سکتا. یار اگر میں عمران خان کو یہ کہوں کہ 3 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کے پاس لایا ہوں، تو 3 سوٹ میں سے آپ جو پسند کرنے ہیں پہن لیں، اور وہ باہر جا کے کہے کہ تم مجھے وہ سوٹ پہنایا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تم دفعہ تمہاری نوکری غائب ہے، تو یہ کام کیا ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کرنا، پاکستان تبدیل ہو جائے. چلیں جی اور یہ صاحب یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.